والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، تیرے سلام کا حکم بھی جواب دیتے ہیں. علی گڑھ پاک کی ایک فضیلت آپ کی گوشگزار کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریفات ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور میں جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ پر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. قیامت والے دن اس بندے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ بندہ دوزخ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کو بنانا چاہیے. ایک عاشق رسول کی پہچان اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جب کریم آقا کا نام آئے، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار درود پاک پڑھ کے کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بعض نے کہا گن کر درود پاک پڑھے، بعض بزرگ فرماتے ہیں نہیں گن کر نہیں، اس کا نام انگنت لینا ہے، انگنت لینا ہے. تو لاتعداد درود پاک کا نذرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کے تصدق سے دارین کی نعمتوں سے مالا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں جتنے حوالات تشریف لائے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر محترم مقام عزت مآب انتہائی شریف و مہربان مخلصم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ حامد رضا صاحب سے شرف ہو. آپ کا اس مسجد کی جملہ انتظامیہ اور نمازی کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس محفل پاک کی رونق کو ہر طرح سے دوبالا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. یہ آج کا جو ہے روایتی پروگرام نہیں ہے ہمارا، روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور یوں سمجھ لیں ایک نئی روایت قائم کرنے جا رہے ہیں. نئی روایت سے مراد کہ عام طور پر ہمارے اسٹیجوں پر اس طرح کے مسائل بیان نہیں. سانو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، سرکار کی محبت میں جینا ہے، سرکار کی محبت میں مرنا ہے، ہر وقت سرکار کا ذکر کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے.
غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ چیزیں ضروری بھی تو ہے نا، ضروری بھی چیزیں ہیں۔ سرکار کی پیروی ہم نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ کہاں سے پتہ لگے؟ کبھی غور کیا اس بات؟ اگر نبی پاک کسی کا جنازہ نہ پڑھتے تو کیسے بتاتے امت کو؟ یہ بھی سرکار کی محبت کا ہی ایک درس ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بھی سرکار کے عشق کا ہی ایک باب ہے کہ سرکار کی اداؤں کو بھی ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انداز یہ تھا، آپ نے ایک دفعہ اپنی انگلی کو مہار کو نکیل کو پکڑا اور ایک جگہ پہ نا ایسے نا دائرے پہ وہ چکر لگوا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پہ اپنی انگلی کو کیوں چکر لگوا رہی ہو؟ حضرت عبداللہ نے جو بات کی نا وہ ایک عاشق رسول کے لیے بات کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہاں اونٹنی کو چکر لگوانے چاہیے کہ نہیں چاہیے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بات نہیں جانتا، اور کیوں لگواتے ہیں اس بات کا بھی علم نہیں رکھتا، اتنی بات جانتا ہوں میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ مصطفیٰ نے ادھر چکر لگوایا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم نے ادھر چکر لگوایا تو میں تو وہ ادا کو ادا کر رہا، تو میں بھی یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں کہ میرے کریم آقا نے ایسے صحابہ کو مسئلے سمجھائے تھے، میں بھی سرکار کی ادا کو ادا کر رہا، سبحان اللہ۔ اس لیے کیونکہ جنازہ ایک بڑا اہم کام ہے دینی، اور یقیناً ہر مسلمان نے اور ہر نان مسلم نے سب نے مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے بھائی کچھ کرنا ہے نا۔ اگر ہم کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر نماز جنازہ میں صحیح نہیں آتی تو مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑی بددیانتی ہماری اور کوئی نہیں ہوتی ہے۔ نماز جنازہ آتی نہیں، ہم اس کے صفوں میں کھڑے ہیں، نماز جنازہ آتی نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مردہ انتظار کر رہا ہے میرے لیے دعا کرے گا، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، مردہ انتظار کر رہا ہے میرے لیے بخشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، ہمیں دعا بھی نہیں آتی، طریقہ ہی نہیں نماز جنازہ کا آتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں طریقہ آتا۔ بلا آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، کچھ مستشرقین لوگ ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں کچھ مستشرق، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، انگریز، یہودی، عیسائی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھ کے تو اسلام پر پھر اعتراض کرتے ہیں، یہودی، عیسائی، برے غلط مذہب والے کافر لوگ یار اسلام کو پڑھ جاتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اسلام کو پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، یہودیوں نے اسلام کے موضوع پر، اسلام کی تعلیمات پر اعتراض بھی کیے، بہت بڑی بڑی لائبریریاں اس وقت بھی یورپ میں موجود ہیں، انگریز ملکوں میں موجود ہیں، اسلامک لائبریریاں، یہ ہماری کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، شاید ہمارے پاس کام ہوں گی، اتنی زیادہ ہماری کتابیں وہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، اس پہ تحقیقات کرتے ہیں، تھیسس اور مقالات لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں پڑھنی نہیں آتی تو کسی سے سن بھی، علماء سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہم مسائل، جس وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھ پائے، کسی کو پڑھنا تھا نا، تو زبور انجیل دیگر کتابیں وہ تو بات کی ہے، ہمیں قرآن اور قرآن کے احکامات کی نہیں پتہ، حالانکہ اللہ اکبر، کتنا پیارا، کتنا عظیم دین ہے ہمارا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس دین متین، دین اسلام پہ چلنے والا قدم قدم پہ برکت، رحمت اور راحت حاصل کر سکتا ہے۔ بھائی مسلمان ہے، لیکن مسلمان دیکھ، اس سے بڑا حکم میں کیا بتاؤں کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کے جنازے کو صرف کندھا دے دے، کیا دے دے؟
کندھا دے دے تو حدیث مبارکہ کے مطابق جتنے قدم چلے گا اللہ اتنے قدم پر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 40 قدم کی حدیث میں آتا ہے، 40 قدم کندھا دے کے چلے تو فرمایا اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ 40 کبیرہ کبیرہ گناہ جو وہ توبہ کے بغیر معاف ہوئے، لیکن اس موقع پر حضور نے فرمایا معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی مسلمان کے جنازے کو کندھا دینا، مسجد کو کندھا دینے کا اتنا ثواب ہے تو جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح پاک ہے، فرمایا کہ جب کوئی جنتی فوت ہوتا ہے نا، جنتی، اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو ان کا جنازہ لے کر چل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، جنتی کا جنازہ اٹھانے والوں کو اللہ ان اٹھانے والوں کو بھی عذاب جنازہ اٹھانے والوں کو عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس کے پیچھے چلے، اور یہاں تک جس بندے نے مرنے والے جنتی شخص کی نماز جنازہ پڑھ لی، اللہ پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ جنازہ پڑھنے والے کی بخشش۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جس نے صرف تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ بندہ چلے نہ چلے، فرمایا میں فرشتوں کو بھیج دوں گا، اس کے ساتھ چلیں گے، اور فرمایا میں اس بندے کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جنازہ پڑھنے کی، ساتھ چلنے کی، ساتھ دینے کی، کندھا دینے کی اتنی برکتیں فضیلتیں ہیں، اور جنازہ تو اس سے بڑا آگے ہے۔ کندھا دینا فرض واجب، لیکن جنازہ پڑھنا فرض کفایہ۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ میں نے بتا رہی، لیکن آپ کو چونکہ باتیں سمجھانی ہے تو تھوڑی سی سنانے کے بعد میں نے سننی بھی ہے نا، حق رکھتا ہوں سننے کا۔ ہاں، پریشانی والی بات نہیں، وہ اکیلے گلا کر کے نہیں، اکٹھا ہی سنوں گا تاکہ جنہیں نہیں ہوتا انہیں سمجھ آ جائے۔ جی، جنازہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پتہ لگا ہے ان میں سے چند ایک لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے گناہ گار ہو گئے۔ جن کو پتہ لگے سارے، لیکن نماز جو ہے 5 وقت کی وہ فرض کفایہ، فرض عین ہے۔ فرض مطلب ہے کہ 5 7 10 15 20 25 بندے محلے چ پڑھ لیں تو سارے ادا نہیں ہونی، جنہیں پڑھنی ہے وہ ادا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آج المیہ یہ ہے کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی دور بھی چلے جاتے ہیں تو جنازے کے ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن گھر سے چل کے مسجد تک آ سکتے۔ نعرہ ہمارا یہ ہے اساں اکھاں بند باز کرنیاں نے تے جنت وچ۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ اگر میری بات سے اختلاف ہے تو اختلاف اپنی جگہ پہ رکھنا، لیکن میری بات کافی حد تک جو ہے نا وہ درست ہے۔ ہم یہ نظریہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، مرتے ساتھ ہی ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، گھوڑے ہمارا استقبال کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی گھروں اٹھ کے مسجد تک تو آ نہیں سکتا تو جنت میں جانے کے خواب دیکھنا، جنت میں جانے کے خواب ہے دیکھ، اور ضرور جنت میں جانے کے خواب دیکھ، لیکن تھوڑا سا مسجد میں آنے کا بھی تو خواب دیکھ نا، مسجد میں آنے کی بھی تو خدمت کرنا، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے تجھے وہاں پہ 5 وقت پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے چند اہم بلکہ اہم ترین مسائل پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس کی تھوڑی سی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
سب سے پہلے میں چند ایک مسائل بیان کروں گا، چند ایک نماز جنازہ کے مسائل، زیادہ نہیں، چند ایک مسائل بیان کرنے کے بعد پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اگلا کہ آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو نماز جنازہ، میت، کفن، دفن، غسل، اس حوالے سے اس موضوع پہ صرف کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو سوال کریں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سوال و جواب کی نشست کے بعد ایک نشست ہماری اگلی ہوگی، وہ یہ ہوگی اس میں ہم غسل میت کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے، غسل کا طریقہ کیا ہے اور کفن کا طریقہ کار، پھر آگے دفن کا طریقہ کار ہے کیا، اور اس کے بعد ہماری آخری نشست جو ہوگی اس نشست میں ہم کچھ اذکار آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ ہر بندے کو ہم یہ پیش کریں گے اور وہ ایک دفعہ ہم تلفظ کے ساتھ دعا بھی دیں گے، یاد بھی کریں گے، یہ آپ کو دے دیا جائے گا، گھر لے جائیں، گھر میں جا کے اس کو مزید یاد کریں، کسی اور تک پہنچا دیں، کیا پتا آپ کے گھر میں لے جانے یا کسی اور تک پہنچانے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ صحیح ہو گئی، صحیح تلفظ کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کر دی، ہو سکتا ہے آپ کے میرے جنازے میں وہ ایک بندہ آ جائے، اللہ اس کی برکت سے ہماری کوشش فرمائے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اب تک آپ کے دربار میں کون کتنا مقبول ہے، کہتا تو ہر بندہ نا میں بہت بڑا ہوں، لیکن بڑی ذات تو اللہ کی ہے نا، اور وہی جانتا ہے کہ اس کے دربار میں کس کا کیا مقام ہے۔ ہمیں بارہ اس کے دربار میں عاجزی ہے، عاجزی کرنی ہے۔ یہ ہماری تھوڑی سی ایک ترتیب ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے یا پہلے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس پیج وغیرہ کی سہولت ہے، نہیں تو ویسے لائیو بھی کر سکتے ہیں۔ جی نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، کتنے ہیں؟ 2۔ یہ بات تو یاد ہوگی نا، نماز جنازہ فرض نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں؟ 2۔ نمبر 1، نماز جنازہ کی 4 تکبیریں جو ہے نا وہ چاروں تکبیریں ایک ہی رکن ہیں، چاروں تکبیریں ایک ہی رکن ہیں۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا، یہ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ 2۔ نمبر 1 4 تکبیریں اور نمبر 2 4 تکبیریں اور پہلا کیا ہے؟ 4 تکبیریں۔ نمبر دوسرا پہلا 4 تکبیریں، ٹھیک ہے، پہلا 4 تکبیریں، پھر پہلا 4 تکبیریں، پہلا 4 تکبیریں، دوسرا تیسرا 2 ہی ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ 4 تکبیریں، دوسرا رکن قیام۔ یہ کس کے 2 رکن ہیں؟ نماز جنازہ کے۔ نماز جنازہ کے کتنے ہیں؟ 2۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کو یاد کروا کے دوں، بڑی عمر میں یاد کرنا مشکل ہے، آپ کا بھی میں یاد رکھوں گا۔ کتنے نماز جنازہ کے رکن؟ 2۔ پہلا 4 تکبیریں، 4 تکبیریں، دوسرا قیام۔ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ یہ بات یاد رکھیے، تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ ہاں آگے نماز جنازہ کی سنتیں، نماز جنازہ کی سنتیں میں پوچھتا نہیں کس کو پتہ ہے کہ کتنی ہے، شاید پتہ ہی ہوگا لیکن ذہن میں شاید کم لوگوں کے ہوں گے۔ یہ باتیں یاد رکھیں، بہت کم ہمیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مسائل کی اس طریقے سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی نشست بڑی اہم ترین نشست ہے، اس کو فراموش نہ کیجیے گا۔ نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں، کتنی سنتیں ہیں؟ 3۔ کتنی؟ 3۔ رکن کتنے ہیں؟ 2۔ سنتیں 3۔ رکن 2، سنتیں 3۔ پہلی سنت صلاۃ، کیا؟ صلاۃ، کیا؟ صلاۃ۔ پہلی سنت صلاۃ، پہلی سنت صلاۃ، پہلی سنت صلاۃ، پہلی سنت صلاۃ۔ دوسری سنت درود، دوسری سنت درود، دوسری سنت درود، پہلی سنت صلاۃ، دوسری درود، پہلی صلاۃ، دوسری درود، تیسری دعا۔ شاباش، ماشاءاللہ مدرسے کا درس ہے۔ تیسری دعا، تیسری دعا، تیسری دعا، پہلی
सलाम पहली सुन्नत सलाम दूसरी सुन्नत तीसरी सुन्नत तीसरी सुन्नत दुआ। ये कितनी सुन्नतें हो गई? किसकी हैं? किसकी हैं? कितनी सुन्नतें हैं? रुकन कितने हैं? 2। सुन्नतें 3। बोलेगा तो नहीं? याद रखना। अच्छा जी, पहली सुन्नत है तो तीसरी तीसरी दुआ तो दूसरी पहली तीसरी 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 और दूसरी पहली। माशाअल्लाह, मतलब समझ आ गया। जज़ाकल्लाह। तवज्जो रखिए, ये थोड़ा सा ज़रा मसले समझना मुश्किल भी होता है, तो थोड़ा सा इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप अटैच रहें और बोरियत वाला मौसम ना हो। अच्छा, ये नमाज जनाजा के 2 रुकन और 3 सुन्नतें हमने पढ़ी हैं। ये याद भी रखनी है, कभी भूलना, बल्कि आगे भी ये मैसेज पहुंचाना है, आगे भी ये नॉलेज डिलीवर करना है लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मसले बता देते हैं ताकि किसी को भी फायदा हो दुनिया से। अच्छा, उसके बाद नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। अगर कोई बंदा नमाज जनाजा का इनकार करे वो काफिर है। क्या है? कुफर है नमाज जनाजा का इनकार करना जी। इसकी फर्जियत का कोई इनकार कर सकता नहीं। पढ़ना ना पढ़ना बात की बात है, फर्जियत का इनकार हो सकता क्योंकि ये जरूरियात दीन में से है। अच्छा, उसके बाद अब मसाइल स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला होता है कि जूता पहनकर नमाज जनाजा हो जाता है कि नहीं। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा। कई जगहों पे ठंडक होती है तो बाद जूते का सहारा लेते हैं, कई जगहों पे जगह गंदी नीचे होती है तो जूते का लोग सहारा लेते हैं। कईयों का ज़हन होता है यार जुराबें गंदी ना हो, कईयों का ज़हन होता है पाँव गंदा ना हो, जिसे जूते का सहारा लेते हैं। आया जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है कि नहीं? बड़ी तवज्जो से सुने। इसकी 2-3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है, अगर आपने जूता पहना है और नमाज जनाजा जूता पहनकर पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर वुज़ू तो आपका है, उस सूरत में देखा जाएगा कि कहीं आपका जूता नापाक तो नहीं है। अगर आपको ये बात कंफर्म है आपका जूता नापाक नहीं है, पाक है, और नीचे जो जमीन है, जिस जमीन पर जूता पड़ा हुआ है वो भी, तो फिर आपके जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं जनाजे की। समझ आई बात की? ये बात जरूरी है कि जूता भी पाक हो और नीचे जमीन भी पाक हो। और वैसे आम तौर पर ये ज़हन में रखिएगा, आम तौर पर ऐसा होता कम ही है। जूते के पाक होने की गारंटी ऊपर वाले हिस्से का तो कह सकते हैं आप, लेकिन नीचे वाले हिस्से के बारे में कहा जा सकता। जिसको 100% श्योरिटी हो वो जूता पहनकर इस तरीके से पढ़ सकता है। दूसरी सूरत आ जाती है जूते के ऊपर पांव रखने की। जूता उतार के जूते के ऊपर पांव रख दिया। अब नमाज पढ़ सकते हैं या कि नहीं? इसकी सूरत इस हवाले से गुजारिश ये है कि अगर आप जूते के ऊपर पांव रख के नमाज पढ़ रहे हैं जनाजे की, तो इस सूरत में जूते का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर आपका पांव आ रहा है उसका पाक होना जरूरी है। अगर नीचे वाले हिस्से से जूता नापाक है तो इस सूरत में आपकी नमाज हो जाएगी। ये जो हिस्सा जमीन के साथ टच है ना, वो नापाक भी है तो कोई हर्ज नहीं है। ऊपर वाला कंफर्म पाक होना चाहिए। नापाकी वाली छींटे वगैरह उसके ऊपर गिरे हुए ना हो, ये यकीन होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। अगर शक होगा तो फिर नमाज का भी शक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एहतियात की जाए। बेहतर अलबत्ता यही है कि जब नमाज जनाजा पढ़े
تو جوتے بہترین احتیاط اس میں نمبر 1۔ نمبر دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہمارے ہاں کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بعض لوگ اس معاملے میں غلط بھی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، جنازہ غسل کفن دفن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے بڑی توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سماعت کریں۔ اگر بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں صحیح سلامت پیدا ہو گیا، ایک سانس آ کر اس نے دنیا میں لے لیا، ایک سانس، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کفن دفن بھی کیا جائے گا، بلکہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کوئی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو بچہ جس بچے کے کان میں اذان نہ ہو اس کے غسل کفن دفن جنازہ نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی، کفن بھی، دفن بھی، سارے معاملات اس کے عام بندے کی طرح ہیں۔ ہاں، ایک مردہ بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں مر گیا تھا، ایسا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ دفن ہے، یعنی جنازہ وغیرہ اس کا نہیں۔ ہاں، ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبرستان کی ایک سائڈ پر زمین کا کڑا کچھ گہرا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مردہ بچہ پیدا ہو مسلمان کے گھر تو اس کی بات کریں۔ تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ بچہ کی پیدائش ہو رہی ہے، بچے کے جسم کا زیادہ تر حصہ پیدا ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، اور اس کی سانس بھی چل رہی ہے، تو اس کا بھی غسل کفن دفن جنازہ پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر کم پیدائش ہوئی ہے ابھی یا آدھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں نہیں، ایسی صورت میں نماز جنازہ غسل کفن دفن اس کا نہیں ہوگا۔ یہ بچے کے بارے سے کچھ اہم مسائل تھے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال پوچھا جاتا ہے، ایک بندے نے خودکشی کر لی تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ خودکشی کرنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پڑھی جائے گی۔ جی ہاں، ایسا بندہ نہ ہو کہ جس نے خودکشی کو جائز سمجھ کے خودکشی کی ہو، اور ظاہر کوئی بھی مسلمان اس کو جائز سمجھتا نہیں۔ جو بھی مرے گا اللہ نہ کرے کہ ایسی کسی کی موت ہو، تو جو بھی ایسا کام کرے گا تو حالات واقعات معاملات کسی پریشانی کی وجہ سے ایسا سٹیپ اٹھاتا ہے، خودکشی کو جائز سمجھتا۔ اس وجہ سے جو بھی مسلمان خودکشی کرے گا تو اس کی ظاہر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بعض لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے، کون سے ہیں؟ ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے۔ فرماتے ہیں ایسے بندے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی ایسا گناہ قدم نہ اٹھائے۔ نمبر ایک۔ دوسرا، ایسا ڈاکو راہزن ڈکیتی کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ ہیں، چلیے میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اور بعض لوگ ایسے موقع پر جاہل مفتی بھی ہوتے ہیں۔ جاہل مفتی کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور کچھ شرافا لوگ اس وقت بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ لے کے چل رہے ہیں، مثال کے طور پر اس گلی میں سے ہم نے ایسے جانا ہے،
جنازہ لے کر مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو پھر سر کدھر ہونا ہے اور قدم کدھر ہونے ہیں؟ کئی لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جب مردے کو جہاں لے کے جایا جا رہا ہے تو اس کا سر آگے ہوگا، ٹانگیں بے شک شمال کی طرف ہو جائیں، مغرب کی طرف ہو جائیں، اس میں حرج نہیں ہے، مردے کا سر آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، دو قسم کے جنازے آ گئے، جنازے اکٹھے ہو گئے، ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے موبائل کا سائلنٹ کر دیں پلیز تمام۔ دو قسم کے جنازے آ گئے، ظاہر ہے مرد اور عورت بالغ ہوں تو ان کی دعا ایک ہی ہے، ایک جیسی ہے، اس میں حرج نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک بالغ کا ہے اور ایک نابالغ کا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی اور طریقہ کار اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب دو جنازے اکٹھے ہو جائیں تو پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ کئی جنازے جمع ہو جائیں تو سب کی نماز جنازہ اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ سب کی الگ الگ پڑھی جائیں، الگ الگ پڑھی جائے، اکٹھی نہ پڑھی جائے، لیکن اکٹھا پڑھنا بالکل جائز ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد بالغ اور نابالغ، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تاجے جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ ان دونوں کی دعائیں الگ الگ پڑھی جائیں گی، دونوں کی دعائیں پڑھی جائیں گی، بالغ کی بھی اور ظاہر ثنا درود تو وہی ہوگا، آخر میں جب دعائیں پڑھیں گے نا تیسری تکبیر کے بعد، وہ دعائیں تینوں جو ہیں وہ دونوں کی پڑھی جائیں گی، نابالغ کی بھی اور بالغ کی، تاکہ دونوں کو اس دعا میں شامل کر لیا جائے۔ اگر وقت زیادہ ہے، وقت میں حرج نہیں، دقت نہیں، زیادہ پریشانی نہیں لوگوں کی، تو پھر بالغ کا الگ پڑھ لیا جائے اور نابالغ کا الگ پڑھنا، پھر اس حساب سے پڑھنا ہے۔ اگر نابالغ بچی ہے تو نابالغ بچی والی دعا پڑھی جائے، اگر نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے والی دعا پڑھی جائے، اس طریقے سے بھی جائز۔ اس کے بعد ایک مسئلہ غیر مسلموں کا نابالغ بچہ ہے، 5 4 7 سال 10 سال کا مر گیا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اگرچہ بچے کا قصور کوئی نہیں، بچہ نابالغ ہے، اس کے والدین کافر ہیں تو وہ والدین کے تحت آئے گا، ان کے حکم میں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے والدین میں سے کوئی مسلمان ہے تو پھر نماز جنازہ اس کی پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد صورت یہ بن گئی ہے، مرد مسلمان ہے اور عورت کافرہ ہے، مرد مسلمان عورت کافر، اور ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ، ظاہر ہے جب ایسی صورت ہوگی تو نکاح، یہ نکاح کوئی نہیں ہے، یہ غلط کاری ہے، زنا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ ہاں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن فی زمانہ جو عیسائی یہودی ہے وہ بھی اس طرح کے اہل کتاب مسلمان کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوگا۔ مسلمان مرد ہے، عورت کافر ہے، بچہ پیدا ہوا اور بچہ گیا مر، اب اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اب اس کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا باپ مسلمان۔
اگرچہ یہ ناجائز ہی بچہ تھا لیکن بچے کا نسب اپنے باپ کی طرف بہرحال ضرور جائے گا۔ یہ جانے میں نے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس پر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال یا پھر میں آپ سے سوال کروں؟ شاہ جی جو ابھی آپ نے اہل کتاب سے شادی کا بولا کہ جو فی زمانہ اہل کتاب، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ جو اہل کتاب جن کے ساتھ مسلمان کا نکاح کرنا جائز ہے، تھوڑی سی ان کی ذرا ڈیفائن۔ میں مذاق کر دیتا ہوں۔ اہل کتاب سے مراد وہ یہودی وہ عیسائی لوگ ہیں جو اصل کتاب پر ایمان رکھتے، ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کل جو عام طور پہ موجودہ یہودی عیسائی ہیں ان کا اصل کتاب پر ایمان مشرک ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تین میں کا تیسرا بھی کہتے ہیں بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کو۔ اس وجہ سے جو مشرک ہیں وہ اہل کتاب اصل کتاب پر ان کا ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے جو صلیب کے قائل کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، پھانسی دے دی تھی نعوذ باللہ، تو جو ایسا نظریہ رکھنے والے عیسائی ہیں وہ بھی اہل کتاب اصل کتاب سے ہٹ کے، تو لہذا ان سے شادی جائز ہے۔ جی اور کس بات؟ ہاں بہت اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ مسئلہ پوچھنے کی ہمت کریں، تھوڑا سا شروع کریں، آگے میں پورا کر لوں گا انشاءاللہ۔ سوال کرنے میں بھی آپ کی میں ہیلپ کروں گا۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غیر محرم عورت اس کے جنازے کو کندھا دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، غیر محرم کے جنازے کو کندھا دینا بالکل جائز ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا یہ عورت فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، تو مرد اپنی عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، ایک عام مرد بھی دے سکتا ہے، کوئی بھی مرد دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ ہاں ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا، مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے، پریشان نہیں ہونا، وہ فکر والا ہی سوال ہے۔ جب ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور خاص طور پر عورتوں کو دفن کرتے ہیں تو ایک بعض بزرگ سیانے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ، علماء صلاحہ کو کہتے ہیں اے ذرا نا پیچھے ہٹو ذرا غیر محرم، پردہ کرو۔ عورت کا منہ دکھاتے نہیں دکھاتے، دکھانا بھی نہیں چاہیے۔ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے بھائیو، آپ تو مر گئی، نہ اس نے میک اپ کیا ہے، نہ کچھ اور کیا ہے، نہ وہ بنی اور سنوری ہے اس طریقے سے، نہ اس نے وہ زرق برق لباس پہنا ہے، اس کی وجہ سے یہ تو کشش ختم ہو گئی ہے۔ اب کہا جاتا ہے پردہ کرو، چہرہ کسی کو دکھانا، مائی بوڑھی عورت بھی ہو تو کہتا ہے کسی کو چہرہ دکھانا، قبر میں اتارتے وقت اوپر پردہ کرو، لوگوں کو بھگا دو، پردہ کرو، کیوں؟ غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ سوچتا ہوں اور سوال کرتا ہوں بھائیو، جب یہ زندہ تھی تو پھر پردے میں کیوں نہیں رکھا تھا؟ پھر پردہ کہاں گیا تھا اس وقت؟ حکم تو تھا کہ پہلے بھی پردہ کر، اس وقت ساری پردے کے شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہے، اب مر گئے تو اب پردہ لگا کے نہیں ہاتھ لگانے دیتے، اب نہیں لگانے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح زندگی میں کسی کو آنکھ بھی لگانے نہیں دینی چاہیے۔ یہ عزت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو غیرت پہ پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جی غیرت میں آ کے فلاں کام فلاں نے کر دیا، پچھلے دن گجرات میں واقعہ پیش آیا، غیرت میں آ کے انہوں نے بیٹی کو مار دیا، غیرت میں آ کے
پہلے غیرت کہاں گئی تھی؟ یہ ایک ہی دن میں یکدم سے ایسا نہیں ہو جاتا، بہت ٹائم لگتا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے اور اس قدم اٹھانے کے تک۔ پہلے غیرت کا درس لیا ہوگا تو آج تیری غیرت نہ جاگتی، جب جاگنی چاہیے تھی تب جاگتی، تو ایسے دن دیکھنے نہ پڑے۔ جی اور سوال؟ ایسا جنازہ کھڑا ہے نہیں پتا بھی کیڑا بندہ پڑھا رہے ہیں یا وہ پتا بھی لگ گیا جڑا بندہ پچھو گیا ہے وہ مسئلے کی دوسرے مسئلہ کے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو بندہ مرنے والا ہے وہ بد عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ بد عقیدہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، یہ بات ہے۔ میں مذاق کرتا ہوں، کسی بھی بد عقیدہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ کریے۔ دوسری بات، اگر کسی کو پتا نہیں کہ مرنے والا کون ہے، بد عقیدہ ہے یا خوش عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ بندہ جنازہ نہ پڑھے، شک میں ہے نہ پڑھے۔ اگر پڑھ لیا توبہ بھی کرنی پڑے گی، تجدید ایمان بھی کرنا، شادی شدہ کے لیے اور بھی احکام ہوں گے، تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ بد عقیدہ کی نماز جنازہ پڑھ لی تو یہ احتیاطاً ہوگا، اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ اگر جان بوجھ کے کسی نے پڑھا تو اس کے اوپر بھی لازم ہوگا توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح، سارے معاملات اس کے لیے لازم ہو جائیں گے۔ ہاں، تیسری صورت یہ ہے، مرنے والا بندہ جو ہے وہ ہے بندہ صحیح العقیدہ، بد عقیدہ نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھانے والا جو بندہ ہے وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے پڑھانے والے کا۔ ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز جنازہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو پڑھنے والے کا ظاہر نماز جنازہ کوئی نہیں ہوا، پڑھنے والے کا نماز جنازہ اس کی اقتدا میں کوئی نہیں ہوا، البتہ اس کے لیے دیگر جو ہے وہ احکامات تجدید ایمان والے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے چند ایک مسائل پڑھنے کو پڑھانے کے بعد۔ جی اور جی بالکل، جو رکن ہیں دو نماز جنازہ کے، وہ رکن فرض ہی ہیں، رکن ہے فرض۔ کتنے رکن ہیں؟ کون کون سا؟ 4 تکبیریں اور سنتیں کتنی تھی؟ نمبر 1 درود دعا، ٹھیک یاد ہے ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور سوال؟ اگر سلام پھرنے والا ہے تو پھر جو بندہ بعد میں آئے تو اسے کس طرح پڑھیں؟ جی بھائی صاحب نے بہت اچھا اور اہم ترین سوال اٹھایا ہے، مطلب 3 تکبیریں ہو چکی ہیں، کتنی؟ 3۔ اب ایک بندہ جلدی سے آگے اللہ اکبر کہہ کے جنازے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، تکبیر کہہ کے اس نے نماز شروع کر دی جنازہ کی، ثنا پڑھے، دوسری تکبیر کہے، درود پڑھے، تیسری تکبیر کہے اور کیا پڑھے؟ تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ دعا پڑھے، اور دوسری تکبیر کہہ کے سلام پھیر دے، اگرچہ امام صاحب نے اس سے پہلے سلام بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جناب آپ یہ ساری دعائیں درود ثنا پڑھنے شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جنازہ جناب چلا جاتا ہے یا پھر وہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسی صورت میں پھر صرف بندہ 4 تکبیریں پوری کر دے اور سلام پھیر دے، 4 تکبیریں کہہ دے اور سلام پھیر، فرض ادا ہو جائے گا، نماز جنازہ آپ کا ادا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور چلے میں اہم مسئلہ اسی تناظر میں بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر نماز جنازہ کی جو چوتھی تکبیر ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کئی لوگ تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد نا ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر
अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब कहते हैं सजा हाथ खोल रहे हैं, उल्टी साइड पे सलाम फेरते हैं इमाम साहब तो हम उल्टा हाथ खोल देते हैं। ये तरीका नहीं, बल्कि जब चौथी तकबीर कह दी अल्लाहु अकबर उसके बाद हाथ खोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। समझ आ गया मसला? एक तरफ सलाम फेरते वक्त एक हाथ, दूसरी तरफ दूसरा हाथ, ये तरीका कार नहीं, बल्कि चौथी तकबीर कहने के बाद हाथ खोल कर सलाम फेरने का हुक्म है। बात बंदे की याद देने के पीछे समान दे आसरे जनादा ते सानू पढ़ने की जी बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਪਈ ਨਹੀਂ खान दी की लोग बिल्कुल राशिद ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जब बाद लोग कहते हैं कि पीछे इस इमाम दे ते फिर पढ़न दी केड़ी लोड़ है। अक्सर आ इमाम साहब ने पढ़ा ते तो इमाम साहब आगे आने पढ़न जो ने इंतजार को सारा कुछ होता है माशाल्लाह। और सारा नमाज इस पढ़ते हो मुसल कोई नहीं चाह पढ़ जी मैं अर्ज करता हूँ नमाज में भी ना हम आम नमाज में भी जब नमाज पढ़ते हैं तो पीछे इस इमाम के कहते हैं, लेकिन उसमें भी हम कहते हैं सुभान अल्लाह खुद करते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, रब्बना व लकल हम्द खुद करते हैं, अत्तहियात भी खुद करते हैं, दुरूद सलाम भी करते हैं, दुआ भी ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ नमाज तब होती है अगर जानबूझ के छोड़ेंगे इनमें से मतलब